بلوچستان میں منصوبوں کے مخالف تنگ نظر ہیں۔ بلوچستان کے خونی ٹریک کو ہائی وے بنائیں گے۔ شاہراہ 2 سال میں 300 ارب روپے کی لاگت سے بنے گی۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں مری روڈ انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر پر چل پڑا، سیاسی و عسکری قیادت چاہتی ہے سارا ملک ترقی کرے۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر محسن نقوی کی تعریف۔ شہر اقتدار میں ترقی کی سپر سٹریٹ محسن نقوی کا اسلام آباد کو خوبصورتی کا گہوارہ بنانے کا عزم۔ مری روڈ انڈر پاس 35 دن میں بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ نے تقریب سے خطاب میں کہا اسلام آباد میں رش اور کمرشل سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، عوام آنے والے دنوں میں شہر اقتدار کو مزید بہتر دیکھیں گے۔ امن شہداء کی قربانیوں سے آیا، شہداء و غازی ہمارا فخر، احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدم ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شہداء کو خراج عقیدت۔ جی ایچ کیو میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصارت سے نوازا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کے عزم کو سراہا، شہداء کے خاندانوں کے عزم اور استقامت کی تعریف۔ ڈی آئی خان میں فورسز کے آپریشن میں 4 فارج ہلاک، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط صدیق شہید ہو گئے۔ سپاہی باسط صدیق کی عمر 23 برس اور تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید سپاہی کو خراج عقیدت۔ NA 213 عمر کوٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کی صبا تالپور کامیاب، اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار لال چند مالہی کو شکست۔ جیت کی خوشی میں جیالوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ دریائے سندھ پر 6 نئی کینالز کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں ہچڑی بائی پاس گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کنالوں کی تعمیر کے خلاف ایک پیج پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کنالز ہماری ریڈ لائن ہیں، منصوبہ ختم نہ ہوا تو وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ امید ہے وزیر اعظم جلد منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ کے ایک قطرے پر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، حقوق سلب کیے تو دیوار بن جائیں گے۔ معاشی محاذ پر ایک اور چھکا، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ مارچ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہتے ہیں الحمدللہ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1.85 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں ہونا مستحکم معیشت کی عکاس ہے۔ ہم ملک کی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان اور ہنگری کا اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور آثار قدیمہ سے متعلق سمجھوتے۔ وزراء خارجہ نے MOUs پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار کی ہنگری کے سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاک ہنگری تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر تشویش ہے۔ GSP+ کے لیے پاکستان کی حمایت کا عزم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 13 سال بعد سفارتی رابطے، سیکرٹری خارجہ کا دورہ بنگلہ دیش، دو طرفہ مشاورتی اجلاس، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ پاکستانی وفد کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کر رہی ہیں۔ پاک بنگلہ دیش آخری باہمی مشاورت کا اجلاس 2012 میں ہوا تھا۔ پنجاب میں 3 روزہ کلچر فیسٹیول کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے الحمرا میں تقریبات کا افتتاح کیا۔ مرد اور خواتین ڈھولچیوں کی شاندار پرفارمنس، پنجابی بھنگڑے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پاکستان اور پنجاب کی مٹی سے پیار ہے۔ پنجاب میں میلوں ٹھیلوں کا آغاز کر دیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کی تقریبات بے مثال رہیں۔ میلا چراغا نے بھی خوب پذیرائی حاصل کی۔ دہشت گردی کے خلاف بات پر گنڈاپور کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے علاقے میں چھپ گئے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جانحانہ انداز، بولے پی ٹی آئی والے ذہنی اور جسمانی غلام ہیں، پانی پی ٹی آئی اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے، وقت آئے گا پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل، شہداء آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی، علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ مقتولین کے گھروں میں کوہرام، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ میتیں خصوصی طیارے سے پاکستان پہنچائی گئیں، بہاولپور ایئرپورٹ سے ایمبولینسز کے ذریعے آبائی علاقوں کو روانہ کیا گیا۔ کراچی میں یونین کونسل کے چیئرمین کی ٹارگٹ کلنگ، ضلع جنوبی میں پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین عامر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ مقتول عامر بھٹو کو بیٹھک آفس میں 2 ملزمان نے نشانہ بنایا۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق مستوری کے مطابق جائے وقوع سے گولیوں کے 6 خول ملے، قتل کی تحقیقات جاری۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کی مخالفت کے باوجود 2 ججز کی آئینی بینچ میں شمولیت کی منظوری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ کمیشن نے جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس علی باقر نجفی کو آئینی بینچ کا جج بنانے کی منظوری دی۔ 2 نئے ججز کی شمولیت کے بعد آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی۔ نوب میں مقدمات کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کا کیس، لطیف کھوسہ کا 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے حکم پر اعتراض۔ 500 مقدمات میں 24,000 ملزمان مفرور ہیں، اس عمل سے ٹرائل اب سیٹ ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جواب دیا، فیصلے میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرے گی۔ آئینی بینچ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت۔ فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر نہیں ہو رہا، اٹارنی جنرل منصور اوان کی یقین دہانی۔ عدالت کو بتایا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کوئی وکیل نہیں کر رہے۔ ججوں نے کہا انہیں آئینی بینچ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ باقاعدہ سماعت کا آغاز منگل سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی لارڈ واجد خان کی الگ الگ ملاقات۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا شاہ چارلس اور وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات اور 2 طرفہ اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے برطانیہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ملک میں فی تولہ سونا 3.5 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز اضافہ۔ آج سونا 200 روپے مہنگا ہوا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1715 روپے اضافے کے بعد 3,68,000 روپے ہو گئی۔ اسلام آباد اور پنجاب کے کئی اضلاع میں شدید بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے خبردار کر دیا، آج اور کل شدید بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع۔ لاہور، اٹک، چکوال، گجرات اور جہلم میں آندھی، طوفان اور اولے پڑ سکتے ہیں۔ فیصل آباد، جھنگ، سرگودا، میاں والی اور ساہیوال بھی زد میں آ سکتے ہیں۔ غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی، پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، ہول سیل مارکیٹیں بند، کاروبار معطل رہا۔ اکبری منڈی، اعظم کلاتھ مارکیٹ، انارکلی، سرکولر روڈ، راوی روڈ، نیلا گنبد بند رہا۔ اچرا، لوہا مارکیٹ، ہال روڈ، مکلوڈ روڈ اور ملکہ مارکیٹس بند رہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ٹرک اڈے بند رکھے۔ فیصل آباد میں بھی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی صفاقیہ جاری، پناہ گزین کیمپس پر شدید بمباری سے 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں فلسطینی صحافی سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد بھی شامل۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صہیونی فوج غزہ میں غیر معینہ مدت تک موجود رہے گی۔ حماس نے جواب میں کہا، اسرائیل کے غزہ سے انخلا تک سیز فائر نہیں ہوگا۔ مالدیپ نے اسرائیلی شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات۔ سعودی وزیر دفاع نے ایرانی سپریم لیڈر کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خط پہنچایا۔ آیت اللہ خامنہئی کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے عزم کا اظہار۔ کہا، ایران سعودی تعلقات دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہیں۔
کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی عائد۔ کراچی ڈویژن میں پابندی 2 ماہ کے لیے عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہیوی ٹریفک کو صبح 6 سے رات 10 بجے تک شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پابندی ڈی آئی جی ٹریفک کی سفارش پر لگائی گئی ہے۔ عازمین حج کے لیے بایو میٹرک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ عازمین کو آج بایو میٹرک یقینی بنانے کا حکم۔ حج ویزا کے حصول کے لیے بایو میٹرک لازمی قرار دی گئی۔ عازمین کو موبائل فون کے ذریعے آگاہ کیا گیا۔ پاکستان نے آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان ویمنز نے اپنے چوتھے لیگ میچ میں تھائی لینڈ کو 87 رن سے شکست دی۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ ستمبر میں بھارت میں کھیلا جائے گا۔ اور اسرائیلی اداکارہ کو کاسٹ کرنے پر ایران میں فلم سنو وائٹ پر پابندی۔ فلم میں اسرائیلی اداکارہ نے شیطانی ملکہ کا کردار ادا کیا ہے۔